تو پھر قرآن کو دیکھنا کیا، پڑھنا کیا، ایک رکوع پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اب بہت سے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں مہینے گزر جاتا ہے لیکن قرآن کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ گھر میں ہمارا قرآن رکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھتے۔ آپ خود سوچیں اپنے اوپر میں کہ کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا دل کالا تو نہیں ہو گیا کہ قرآن کو پڑھنے کو من نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے بچوں کو مدرسہ کے اندر پڑھنے بھیج دیے، جاؤ بچی آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، جاؤ آپ پڑھو، لیکن چونکہ ہمارے دل کے اندر محبت نہیں ہے قرآن کی، تو جب بچی پڑھ کے ہمارا گھر آئے گی تو ہم بچی سے کیا پوچھیں گے؟ بتاؤ بھائی آپ کیا پڑھ کر کے آئے ہو؟ ہم کیسے اس کو سامنے بیٹھا کر کے کہیں گے اے میری بچی ذرا سا ایک رکوع پڑھ کے سنا دو، ذرا ایک آیت پڑھ کے سنا دو؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر ہی نہیں ہے قرآن کی محبت۔ جی یاد رکھیے، قرآن کی محبت انسان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ بس ایک دو بات آپ سن لیجئے، قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن تو خدا کا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن تو خدا کا کلام ہے۔ انسان جو بولنے میں بڑا چرب زبان ہوتا ہے اس کی بات سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب دل خیرآبادی صاحب نعت پڑھتے ہیں ایک دم بالکل جھڑاکے دار میں، ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں تو آدمی سب جھوم جاتا ہے، ایک دم نوٹوں کی بارش کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو جب انسان کے کلام کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے کہ سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آٹومیٹک اچھل جاتے ہیں اور ہمارے جیب میں رکھا ہوا نوٹ آٹومیٹک نکل جاتا ہے باہر۔ بالکل صحیح۔ تو قرآن جو خدا کا کلام ہے اس کے اندر کتنی جاذبیت ہوگی، کتنا کشش ہے کہ اس کے پڑھ کے کیا ہمارا دل نہیں جھومتا؟ کیا جو بچے قرآن پڑھتی ہے سن کر کے ہمارا دل نہیں تڑپتا؟ اگر نہیں تڑپتا ہے اور اگر ہم نہیں جھومتے ہیں قرآن سن کر کے تو سوچ لیجئے اور خیر منا لیجئے کہ ہمارا دل کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ پاکستان کے ایک مشہور عالم اور سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، وہ فرمائے بچی ارے ذرا سنو جو صحیح، یہ آپ کے بھی کام کی چیز ہے، ہمارے مہمان کے بھی کام کی چیز ہے، ہمارے بھی کام کی چیز ہے۔ میں آپ کو نہیں، میں ان سب کو سنا رہا ہوں۔ آپ کو تو میں نے صبح سنا دیا، سنا دیا تو آپ کو نہیں سننا، صرف کان بند رکھو اور منہ بھی بند رکھو، انہیں سنانا ہے۔ کیونکہ میں صبح افسوس ظاہر کر رہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گارجین نہیں آئے ہیں، ورنہ میں ان کو سناتا۔ تو آپ لوگ چپ چاپ رہو۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ میں جب واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، پڑھنے کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک تنظیم ہے۔ ذرا دھیان سنیے گا ابھی جی، ماشاءاللہ سو رہے ہیں جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے تحت ہر ہفتے میں ایک دن رویوار کو، اتوار کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے دھارمک لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں، اپنے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر کوئی اسلام کا ماننے والا، کوئی مولوی مولانا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے اسلام کے اوپر کٹاش کرتے ہیں، اسلام کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا عالم یا کوئی اسلام کا جاننے والا ذرا اس پروگرام کے اندر جاتا تو اپنی بات بھی وہاں پہ رکھتا، اور اگر اسلام کے اوپر کوئی کٹاش کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا۔ تو کہا بھائی کیا ہونا چاہیے؟ تو سب لوگوں نے رائے مشورہ کر کے میرا ہی نام پیش کر دیا کہ حضرت آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، آپ ہی جائیے۔ آپ چونکہ سائنس بھی جانتے ہیں، آپ کی انگریزی بھی اچھی ہے، آپ کے بولنے کا ٹیکٹس بھی اچھا ہے، آپ جائیے، آپ بہتر ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، جب آئندہ دن آیا تو میں چلا گیا۔ آج جب میں گیا تو میں اپنا پورا حلیہ میں گیا، یہ جبہ، یہ پگڑی اور یہ کرتا پاجامہ، میں پورا اپنے حلیہ میں گیا جو سنتی لباس ہے۔ جب میں گیا وہاں پہ جب پروگرام میں گیا تو سب لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، سب مجھے ہی دیکھنے لگے، یہ کون سا آدمی ایسا آ گیا۔ بہرحال تو یہ جو لباس ہے، اسلامک لباس ہے، جو جبہ ہے اور جو کرتا پاجامہ ہے، جو ٹوپی ہے اور امامہ ہے، اس کی الگ مقناطیسیت ہے۔
یہ الگ اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی الگ کشش ہے۔ بہرحال میں وہاں جانا شروع کر دیا، اپنا تعارف کرایا، میرا نام احمد ہے، میرا نام فلاں ہے، میں مسلمانوں کی طرف سے آیا ہوں۔ بہرحال جب پروگرام ختم ہوا تو آخر میں جو پروگرام کے اور فاؤنڈیشن کے سیکرٹری تھے، ذرا سنیے گا، انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتہ جو پروگرام ہوگا تو اس کا مدعا کیا ہونا چاہیے، اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے ہی کہا کہ ایسا کیجئے کہ مدعا یہ ہونا چاہیے کہ جس دھرم والے کے پاس جو آسمانی کتاب ہے وہ اس آسمانی کتاب میں سے پڑھے اور اس کی ترجمہ اور تفسیر بیان کرے۔ یہ ایجنڈا بن گیا۔ جب آئندہ ہفتہ ہوا اور سبھی لوگ جمع ہو گئے تو سب سے پہلے جو ہے آسمانی کتاب پڑھنے کی جو باری آئی وہ یہودی تھا، نہ وہ عیسائی تھا، اس کی پڑھنے کی باری آئی تو وہ جو ہے اپنا کھولا انگلش میں اور انگلش میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہتے کہ میں نے کہا ہے مجھے آبجیکشن ہے، مجھے اعتراض ہے۔ کہا یہ ہے کہ پچھلے بار ایجنڈے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آسمانی کتاب جس زبان میں جس لینگویج میں نازل ہوئی ہے اسی لینگویج میں پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا، اس کی تفسیر کرنا ہے۔ اب یہ بتاؤ بھائی، انجیل انگلش میں نازل ہوئی یا عبرانی زبان میں؟ اب جب یہ بات میں نے کہی تو جو عیسائی عالم تھا وہ ٹھٹک گیا، رک گیا اور چپ چاپ ہو گیا۔ 1 منٹ 2 منٹ تک سناٹا طاری رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا بھائی یہ تو انجیل جو ہے عبرانی زبان میں نازل ہوا۔ تو کہا بھائی جب عبرانی زبان میں نازل ہوا تو جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق آپ پڑھو۔ لیکن وہ چپ چاپ، چونکہ اصلی کتاب جو انجیل ہے عبرانی زبان میں، اور تورات، اور اسی طریقے سے تورات ہے، اسی طریقے سے زبور ہے، سب کتاب آسمانی اپنی اپنی زبان میں موجود، کہیں بھی نہیں، پوری دنیا میں نہیں۔ یہ تو صرف قرآن مقدس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور چونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس لیے جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اپنے حال پر باقی رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک یہودی کھڑا ہوا اور برجستہ کہا کھڑا ہو کر کے سب کے سامنے کہ میں آج یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمام ادیان کے اندر، تمام دھرموں کے اندر اگر کوئی آسمانی کتاب اپنے حالت پر اگر باقی ہے تو وہ اسلام میں قرآن مقدس ہے، وہی صرف اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، ورنہ اور کسی دھرم والوں کے پاس آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے اندر برد ہے، اس کے اندر تعریف کر دی گئی ہے۔ تو قرآن مقدس کا یہ اعجاز اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے ماننے والے اور قرآن سے جتنے لوگ منسلک ہیں اور جتنے لوگوں کا قرآن کے ساتھ سمبند ہوا ہے اور نسبت ہوئی ہے، بتائیے ان لوگوں کا کتنا بڑا اعجاز ہوگا دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی۔ لیکن شرط یہی کہ میرے دوستوں اپنے دل کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کیجئے، اور جو قرآن پڑھنے والی بچیاں ہیں اور قرآن پڑھنے والے بچے ہیں اس کی قدر کر دیجئے، چونکہ یہ لوگ خود سے پڑھنے نہیں آئی ہے بلکہ اللہ نے اس کو منتخب کر کے مدرسہ کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ نے اسے چنا ہے پڑھنے کے لیے قرآن، ورنہ ہم لوگ کی مجال نہیں ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے، مشہور بات ہے، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن بات جب آ گئی کیا کہیں، مشہور بات ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی سنستھا، کسی بھی ادارے کا جو ہوتا ہے ذمہ دار، وہ کہتا ہے کہ سنستھا میں اکیلے چلا رہا ہوں، کہتا ہے کہ میں چلا رہا ہوں، حالانکہ وہ نہیں چلاتے، اس کے کاریہ کرتا ہوتے ہیں، سب مل کے اس کو سہیوگ کرتے ہیں۔ جب جہاں چل کے کوئی سنستھا چلتی ہے، کوئی پارٹی چلتی ہے، کوئی ادارہ چلتا ہے، جب تک سب مل کے سہیوگ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، کوئی بھی سنستھا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر علل اعلان فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، قرآن کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ کہا نے کہا بھائی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اب یہ بتا دیجئے کہ قرآن کی حفاظت جو ہو رہی کیسے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ایک نہیں لاکھوں حفاظ و کرام کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک قرآن مقدس کی ایک ایک حرف کو اللہ نے حافظ قرآن کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔
تو یہ حفاظ کرام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام اور یہ قرآن پڑھنے والی بچیاں آپ کے سامنے ہیں, انہی کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کروا رہے ہیں. تو ان کا اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے, جو مقام ان کا ہے قرآن پڑھنے والی بچیوں کا اور حافظ قرآن کا جو مقام ہے. تو یاد رکھیے جو لوگ ان قرآن پڑھنے والے بچوں کا سہیوگ کرتے ہیں, چاہے وہ جس طریقے سے ہو, چاہے وہ تعاون کے ذریعے سے ہو کہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے, ہم اس سے خوش ہو گئے, ماشاءاللہ قرآن مقدس پڑھ رہی ہے, خدا کا کلام پڑھ رہا ہے, ہم خوش ہو گئے, ہم اس بچی کو انعام سے نواز دیا, ہم نے اس بچی کو انعام سے نوازا, قرآن دے دیا یا کچھ اور دے دیا. یا پھر ایک تعاون یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بچی کو خوش کر دیا, پڑھنے والے کو خوش کر دیا, اور دوسرا تعاون کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو ہم بھی اسی میں آ جائیں گے قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں سے. یاد رکھیے گا بھائی, دھیان سے سنیے گا, ہم بھی قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس ادارے کے اندر, جس مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی پڑھائی ہوتی ہے, بچیاں حافظہ بنتی ہیں, بچیاں عالمہ بنتی ہے, یا بچے عالم اور حافظ بنتے ہیں, اس مدرسے کے اندر ہم نے دل کھول کر تعاون کر دیا. تو چونکہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے میں معاون بن گئے, مددگار بن گئے, تو کل قیامت کے دن جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے اور قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے, وہی مقام اور وہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی عطا فرمائیں گے جو قرآن پڑھنے کے اندر تعاون کیا, قرآن پڑھنے کے اندر مدد کیا, یا قرآن پڑھنے کا کوئی ایسا مدرسہ بنا دیا, کوئی ایسا ادارہ بنا دیا جہاں پہ صحیح ڈھنگ سے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. دوستو بزرگوں, یوں تو بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزوں کے اندر سہیوگ کرتے ہیں, پروان چڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, لیکن بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو ایک ایسے ادارے کے معاون بنتے ہیں, ایک ایسے ادارے کا تعاون کرتے ہیں جس ادارے کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, حافظ قرآن بنایا جاتا ہے, عالم قرآن بنایا جاتا ہے. تو ایسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں. یاد رکھے اس دھرتی کے اندر جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا, یاد رکھیں اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال کے اندر تعلیم دین کا پڑھنے پڑھانے کا ثواب لکھا جائے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ادارہ ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اس ادارے کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے. ہمارے مدرسے کی ذمہ دار حضرت مولانا مفتی محمد غلام رسول منظور القاسمی صاحب نے اس ادارے کی جو بنیاد رکھی ہے اخلاص کے بنیاد پر رکھی ہے. ہم نے شروع سے دیکھا ان کی طلب کو, ان کی درد کو دیکھا ہے کہ اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے میں کتنا تڑپتے تھے, کتنا پریشان ہوتے تھے, اور جب ادارہ کھولا گیا کتنی مخالفتیں ہوئی, انہوں نے برداشت کیا, کتنے لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے, انہوں نے برداشت کیا, طرح طرح کے لوگوں نے گھوٹالے کا الزام لگا دیا, مدرسہ اپنا بنانے کا الزام لگا دیا, لیکن انہوں نے برداشت کیا. لیکن کبھی بھی ان کے پائے ثبات کے اندر لرزش نہیں ہوئی. الحمدللہ ان کی کاوشوں, ان کی لگن, ان کی محنت کی برکت سے ادارہ دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا ہے اور چڑھتا ہی رہے گا. لیکن دوستو شرط